ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی تقریر پیش کرے اس شعر کے ساتھ کہ تو مجاہد ہے خود اسباب ظفر پیدا کر، تو مجاہد ہے خود اسباب ظفر پیدا کر، موج دریا پہ اپنی راہ گزر پیدا کر۔ مالک ہمارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين۔ محترم سامعین اور حاضرین جلسہ، آج کے اس جلسہ میں اسلام کی ایک اہم عبادت نماز کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی عبادات کے اندر نماز کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑے بڑے ثواب قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں، اور جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز سے لاپرواہی برتتے ہیں اور بغیر کسی معقول عذر کے نماز جیسی عبادت کو ترک کر دیتے ہیں، ان کے حق میں بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الصلاة عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو قائم نہ کیا اس نے دین کے بنیاد کو منہدم کر دیا۔ مکانوں اور عمارتوں میں ستون اور کھمبے کو کیا اہمیت حاصل ہوتی ہے یہ ہر شخص جانتا ہے۔ اگر کسی عمارت کی دیوار گرا دی جائے یا ستون منہدم کر دیا جائے تو کیا وہ عمارت برقرار رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر نماز کی طرف توجہ نہ دی جائے، نماز کی پابندی نہ کی جائے تو دین کی عمارت صحیح و سالم نہیں رہ سکتی، اس کی عمارت گر پڑے گی، منہدم ہو جائے گی۔ موجودہ دور میں جس طرح دیگر عبادتوں سے روگردانی عام ہوتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے نماز میں بھی لوگوں کی رغبت ختم ہو گئی ہے۔ حالانکہ نماز ایسی عبادت ہے جو بندوں کو خدا سے قریب کر دیتی ہے۔ نماز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبوب عبادت تھی، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس حدیث سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اچھا کام نہیں کرتے۔ ایسے لوگ براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کا سبب بنتے ہیں۔ کون ایسا بدنصیب مسلمان ہے جو دانستہ جان بوجھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور ایذا رسانی کا تصور بھی کر سکے؟ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج نماز کو ترک کر کے مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت آقا نامدار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہی ہے۔ میں نے خطبہ میں جو آیت تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے، اور دن کے دونوں کناروں میں نماز کی عادت ڈالو اور رات کے ٹکڑوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ نصیحت ہے۔ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز کی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پابندی کی جائے اور دل لگا کر پڑھی جائے تو نماز ایسی نیکی اور ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں نماز پڑھنے والے انسان سے بہت سی خرابیاں اور برائیاں دور ہو جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور غلط کاموں سے روک دیتی ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد بندہ اپنے رب سے یہ اقرار کرتا ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی یاد میں بسر ہوگا، خدا کے حکموں کی تعمیل میرا مقصد حیات ہوگا، خدا کے حکموں کی ہر وقت اور ہر آن بجا آوری میرا فریضہ زندگی ہوگا۔ اب اس اقرار کے بعد اگر کوئی شخص نماز جیسے اہم فریضہ سے روگردانی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کلمہ طیبہ کے تقاضوں پر پورے طور پر عمل نہیں کر رہا ہے۔
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد معبود حقیقی سے کیا تھا، خدا نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ رات و دن میں 5 مرتبہ خدا کے حضور میں سربسجود ہو کر اس کی عظمت اور کبریائی کے گن گائے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے ہر معاملہ میں رکا خواہ۔ مگر نماز کا ترک کرنے والا انسان کھلے طور پر خدا کے حکموں کی بغاوت اور سرکشی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، ایمان کی نشانی نماز ہے۔ بے شک قرآن شریف میں ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی مشکل پیش آتی یا کوئی غم ہوتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، لہٰذا جب تم کو کوئی مصیبت اور حادثہ پیش آئے تو تم بھی نماز میں مشغول ہو جایا کرو، کیونکہ نماز پریشانیوں اور دکھ درد کو دور کر دیتی ہے۔ قرآن میں مسلمانوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہا کرے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہا کرو۔ محترم دوستو، نماز کا کس قدر ثواب ہے اور نماز کس قدر فضیلت رکھتی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل کچل باقی رہ جائے گی؟ لوگوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والے کی یہی مثال ہے، اللہ تعالی نماز کی بدولت اس کے گناہوں کی گندگیوں کو دور کر دیتا ہے۔ بے شک مسلمانوں کو صرف اسی بات کی تاکید نہیں کی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھے، بلکہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ ارشاد باری ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب اور بامراد ہے وہ ایمان والے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں کلمہ طیبہ کے اقرار کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہوتی، تندرستی کی حالت ہو یا بیماری کی، عورت ہو یا مرد، ہر ایک پر نماز فرض ہے۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کو کہے اور 10 سال کی عمر ہو جانے پر نماز چھوڑنے پر اسے مارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ان کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور گھروں میں پڑے رہتے ہیں، اگر ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں یہ ضرور کر گزرتا۔ بہرحال قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ سے نماز کی بڑی اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے اور نماز کی پابندی نہ کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں اور سزائیں آئے ہیں۔ بقول علامہ اقبال یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، کہ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے عشق سے، تیرے نام سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔